السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزاد کشمیر انتخابات سے متعلق ایک سروے رپورٹ جاری ہوا ہے جو آج میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا ہے۔ گیلپ سروے آف پاکستان نے سروے رپورٹ جاری کی ہے کہ آزاد کشمیر میں کون سی جماعت انتخابات جیتے گی اور کشمیریوں کا پسندیدہ جو لیڈر ہے وہ کون ہے۔ میں آپ کے ساتھ سروے رپورٹ کے جو نکات ہیں، متن ہے، وہ بھی مختصر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ بھی انجوائے کریں گے۔ اور کچھ معصوم سے سوالات ہیں اس رپورٹ سے متعلق اور گیلپ سروے آف پاکستان سے متعلق کہ کس طرح کا سروے ہوتا ہے، کس طرح کا سروے کیا جاتا ہے، اور سروے الیکشن سے ایک دو دن پہلے جاری کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ اس پہ اور بھی کچھ سوالات ہیں، میں پہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ جی اس میں کہا گیا ہے کہ گیلپ سروے آف پاکستان نے آزاد کشمیر الیکشن سے قبل عوامی رجحان پر مبنی سروے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کشمیریوں کی سب سے مقبول جماعت قرار پائی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کا پسندیدہ ترین لیڈر قرار پایا ہے، جبکہ کشمیری عوام کی اکثریت کی رائے میں 25 جولائی کے انتخابات صاف شفاف ہوں گے۔ آزاد اور خود مختار سروے کرنے والے ایک غیر سرکاری تحقیقی ادارے گیلپ آف پاکستان نے یہ سروے آزاد کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں کرایا ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 44% حمایت کے ساتھ کشمیریوں کی سب سے پسندیدہ جماعت قرار پائی ہے۔ 44% کشمیری جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پسند کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مقبول ترین جماعت کشمیر میں پی ٹی آئی ہے۔ نون لیگ کو جو ہے 12% لوگوں نے پسند کیا ہے اور پیپلز پارٹی کو 9% لوگوں نے پسند کیا ہے کشمیریوں نے۔ یہ گیلپ سروے کی رپورٹ جو جاری کی گئی ہے، میں نے گوگل میں جا کے گیلپ سروے کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے بھی کاپی بھی نکالی ہے۔ اچھا جی، آگے کہہ رہے ہیں جی گیلپ سروے کے مطابق تحریک انصاف کے مد مقابل دونوں بڑی جماعتوں کو یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مشترکہ طور پر صرف 21% عوام کی حمایت حاصل ہے۔ سروے میں پاکستان تحریک انصاف کو 44% لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے 21% اور پی ٹی آئی 44%۔ سروے میں آزاد کشمیر کے 57% عوام نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا پسندیدہ لیڈر قرار دیا ہے۔ بلاول بھٹو کو 49% لوگوں نے پسندیدہ لیڈر قرار دیا ہے۔ شہباز شریف کو 48% نے پسندیدہ لیڈر قرار دیا ہے، اور جبکہ مریم نواز کو صرف 44% لوگوں نے پسندیدہ لیڈر قرار دیا ہے۔ یہ ہے گیلپ سروے آف پاکستان کی رپورٹ۔ اب گیلپ سروے آف پاکستان ابھی تو پاکستان میں رجسٹر ہے، چلیں کام کر رہا ہے، لیکن یہ امریکن بیسڈ ایک تنظیم ہے، غیر سرکاری این جی او ٹائپ ادارہ سمجھیں، لیکن یہ ممالک کے درمیان جب وہ ٹیکس بیکس کے معاملات آئے تھے تو یہ مختلف ملکوں میں پھر الگ الگ رجسٹر کرائی گئی۔ تو یہ گیلپ سروے آف پاکستان جو ہے سروے کراتا ہے جی پولیٹیکل ایشوز پر، ہیلتھ کے ایشوز پر، معیشت کے ایشوز پر، مختلف ایشوز پر سروے کراتا ہے۔ لیکن یہ جو سروے ہے، اس سروے کو دیکھ کر ایک معصوم سے سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ کشمیر میں گئی ہے، الیکشن پہلی دفعہ لڑنے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کا نام و نشان تک نہیں تھا کشمیر میں، وہ مقبول ترین جماعت کیسے بن گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اچانک ابھی الیکشن نہیں ہوئے، ایک دفعہ بھی پی ٹی آئی وہاں سے نہیں جیتی کشمیر سے، وہ پہلی دفعہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے اور مقبول ترین بن گئی ہے الیکشن سے پہلے ہی 2 دن پہلے 3 دن پہلے سروے رپورٹ کے مطابق۔ اور عمران خان صاحب یعنی پی ٹی آئی سے پہلے جو پیپلز پارٹی وہاں کی مقبول ترین جماعت رہی ہے، پھر نون لیگ ابھی گئی ہے 2-3 الیکشنوں سے، تو نون لیگ نے پچھلی حکومت بھی کی ہے۔ تو اس وقت جو جلسے ہو رہے ہیں
نون لیگ کے مریم نواز کے، عمران خان کے، بلاول بھٹو زرداری کے، اور جو علی امین گنڈاپور اور مراد سعید وزراء جو ہیں ان کے بھی، تو یہ جلسے خود ایک سروے ہے۔ یہ سوشل میڈیا اور میڈیا جو دکھا رہا ہوتا ہے جلسوں میں کتنا کراؤڈ کس کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ مریم نواز کے جلسے میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ بلاول بھٹو زرداری کے جلسے میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ عمران خان کے جلسے میں آ رہے ہیں، اور کتنے لوگ گنڈاپور اور ان لوگوں کے جلسوں میں آ رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے جلسوں میں، تو یہ خود ایک سروے ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں سے اندازہ ہو جاتا ہے، ہر بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی مقبولیت زیادہ ہے کشمیر میں، اسی لیے اس طرح کے سروے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پھر تو، جب لوگ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کراؤڈ کس کے پاس زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سروے رپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ 10 اضلاع میں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنا سورسز، یعنی لوگ اتنے ہیں جو 10 اضلاع میں انہوں نے بھیجے۔ پہلی بات، چلو اگر لوگ ہیں بھیجے تو کتنے گاؤں میں، کتنے دیہات میں، کون کون سے دیہات میں گئے، کون کون سے علاقوں میں گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا اثر رسوخ ہو، پی ٹی آئی کے زیادہ یعنی ووٹرز ہوں جس علاقے میں، جس گاؤں میں، صرف اسی محلے میں، اسی گلی میں یا اسی ایک گاؤں سے سروے کر لی ہو؟ کتنے لوگوں کی سروے کی ہے، اور یعنی ان کی ایج کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا اس کا بتانا چاہیے تھا نا، رپورٹ میں تو یہ ہونا چاہیے ویسے اصولاً کہ اتنے گاؤں کا وزٹ کیا ہماری ٹیموں نے فلاں ضلع میں، اور ان گاؤں میں گئے، اور اتنے لوگوں کی، چلو 10 لاکھ لوگوں کی یا 1 لاکھ لوگوں کی سروے نہ کی ہو، 1000 لوگوں کی ہو، 500 لوگوں کی ہو، لیکن یہ تو پتہ چلے نا کہ کلیئر ہو نا کہ کون سے علاقے میں، کون سی گلی، کون سے محلے، کون سے چوک پہ، اور کس پارٹی کے ووٹرز سے سروے کیا گیا ہے، یہ بھی لکھنا چاہیے۔ ایج لکھنی چاہیے کہ ان کی جو ایج ہے وہ کیا ہے، اور یہ پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ وہ ڈیٹیل بھی جاری نہیں کی گئی اور نہ کی جاتی ہے۔ یہ ایسا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ٹیبل اسٹوری ہوتی ہے اندازے پہ، کیونکہ تبصرے ٹی وی پہ، اخبارات میں، وی لاگز میں، سوشل میڈیا پہ اور جلسوں میں، یہ سارا کچھ لوگ تو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تبصرے تجزیے آ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی اندازہ کر کے ٹیبل اسٹوری ایک رپورٹ کے طور پر بنائی جا سکتی ہے۔ یہ یعنی خدشات ہیں، تو یہ اس طرح کی رپورٹس جو ہیں، کیونکہ گیلپ سروے کی پہلے بھی رپورٹس جو آئی ہیں وہ بھی کوئی اتنی کریڈیبل نہیں رہی۔ ایک رپورٹ آپ کو یاد ہوگا، بڑی رپورٹ آئی تھی گیلپ کی کہ جی ٹرمپ جیت جائے گا اور جو بائیڈن ہے وہ ہار جائے گا، وہ تو غلط ثابت ہوئی۔ تو یہ انتخابات سے پہلے سروے جاری کرانا، ظاہر ہے اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انتخابات پر اثر انداز ہونا۔ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ہی سروے جاری کرائے گئے تھے مختلف اداروں سے کہ جی پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے گلگت بلتستان کی، اور عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا، اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سروے، اس طرح کی سروے جاری کرانے کا مقصد یہ بھی یہی ہو سکتا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انتخابات پر اثر انداز ہونا ہے، اس کا مقصد ہونا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اتنا ظاہر ہے آزاد کشمیر یار کوئی جاپان میں تو ہے نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ عمران خان نے کیا گل کھلائے ہیں، عمران خان نے قوم کا حشر پاکستان میں 3 سالوں میں کیا کیا ہے، معیشت کا حشر کیا کیا ہے۔ عمران خان نے وعدے وعید جتنے کیے تھے 1 کروڑ نوکریوں کے اور 50 لاکھ گھروں کے، وہ کہاں گئے؟ ہوا میں اڑ گئے۔ 1 کروڑ نوکریاں تو کیا، لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیے ہیں۔ اپوزیشن تو 40-50 لاکھ لوگ کہہ رہی ہے، کلیم کر رہی ہے کہ بے روزگار کیے گئے ہیں، لیکن بے روزگار تو ہوئے ہیں۔ میڈیا سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، صرف میڈیا سے۔ لوگوں کے گھر کتنے گرائے گئے ہیں،
हज़ारों लाखों घर गिराए गए हैं, एक घर किसी को अभी तक बना के नहीं दिया। मतलब ये सिर्फ लॉलीपॉप और बोल बच्चन जो हैं हुकूमत ने दिए हैं कौम को, और घबराना नहीं है। और अब कश्मीर के लोगों को ज़ाहिर है, ये तो नज़र ऐसा भी तो नहीं है ना कि कश्मीर कोई जापान में है या कनाडा में है, तो कश्मीरी को पता नहीं चल रहा कि इमरान ख़ान की हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है और पीटीआई क्या कर रही है। और कश्मीरियों को ये नहीं पता कि इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर मोदी के हवाले कर दिया, या मोदी ने उसका स्टेटस चेंज कर दिया, तो ये कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कौम को कहा कि जी 1 मिनट की जुमे के दिन जो है खामोशी अख्तियार कर लिया करेंगे। और ख़ामोशी तो हमेशा के लिए खामोशी इन्होंने अख्तियार कर ली। कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद में जो है वो श्रीनगर हाईवे कैसे बन गया, क्यों बन गया, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे कर दिया। अभी आप ऐलानात कर रहे हैं कश्मीर में जाके वज़ीर आज़म साहब कि जी कश्मीर पर मैं रेफरेंडम कराऊंगा कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अलग आज़ाद हैसियत में रहना चाहते हैं। यानी इसके पीछे जो सूबा बनाने की जो थ्योरी है, वज़ीर आज़म चाहे लाख मरतबा तरदीद करें इसकी, लेकिन थ्योरी वही है। अगर कश्मीरी पाकिस्तान रेफरेंडम के ज़रिए अगर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो किस हैसियत में रहेंगे? ज़ाहिर है सूबाई बनाएंगे ना कश्मीर को, तो बग़ैर सूबे के किस सूबे में, पंजाब में तो शामिल नहीं करेंगे ना कश्मीर को, तो अलग सूबा बनेगा। तो ये चाहे तरदीद करें खान साहब की, ये तरीक़ वारदात रहा है इमरान ख़ान का और उनकी हुकूमत का। ये बोल बच्चन, झूठ बोलना, गलत बयानी करना, लोगों को लॉलीपॉप देना, ये इन पीटीआई हुकूमत ने यही काम किया है 3 सालों में। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी भाई यू टर्न ले लिया करो। यू टर्न जो है वो अजीम लोग लिया करते हैं, यानी एक बात जो आपने कर ली उससे मुकर जाओ, यू टर्न ले लो, ये अज़मत है, ये अजीम लोग करते हैं। तो ये इस तरह के सर्वे जो है ये इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए कराए जा रहे होते हैं। इमरान ख़ान साहब के लिए जी कहा गया है जी इमरान ख़ान साहब जो है पसंदीदा तरीन लीडर हैं। मुझे एक इस सर्वे रिपोर्ट में ये भी कमी महसूस हो रही थी कि सर्वे होना, अगर सही सर्वे हो ना, गैर जानिबदार और आज़ाद सर्वे, उसमें यह भी लिखना चाहिए था कि जूते पड़े हैं तो पीटीआई के लोगों पे, पीटीआई के वुज़रा पे, पीटीआई के लीडर्स पे जूते पड़े हैं आज़ाद कश्मीर में। ये भी लिखना चाहिए था पथराव हुआ है तो आज़ाद कश्मीर में हुआ है, वो भी पीटीआई के लोगों पे, पीटीआई के वुज़रा पे हुआ है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी पे पथरा नहीं हुआ, मरियम नवाज़ के काफ़िले पर पथरा नहीं हुआ। अगर पथरा हुआ है तो पीटीआई के काफ़िले पर हुआ है, वुज़रा के काफ़िले पर हुआ है। जूता पड़ा है तो अली अमीन गंडापुर जो कश्मीर के वज़ीर हैं, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनको पड़ा है। तो ये रिपोर्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया? मकबूल तरीन, बड़ी मकबूल तरीन है, ये मकबूलियत है पीटीआई की कश्मीर में कि उनको जूते पड़ रहे हैं, उन पे पथराव हो रहा है, और पब्लिक जिस तरह की ज़ाहिर जलसों में जो वसाइल सरकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो लोग ले ही आएंगे ना। और दूसरा ये है कि लोटे ख़रीदना, इलेक्टेबल्स जिसको कहते हैं, इलेक्टेबल्स तोड़ना नून लीग से इधर उधर से, उसके बाद इलेक्शन जितवाना, तो ये प्लान है। ये जो सर्वे रिपोर्ट है, मुझे ये मेरी राय है, मैं इसको, मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, ये सर्वे रिपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई को जितवाने के लिए ये जारी कराया गया है। इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए रिपोर्ट जारी कराई गई है, क्योंकि जितवाना तो वैसे भी पीटीआई को ही है, ये तो हम भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के लिए सर्वे जारी कराए गए थे एडवांस में, और जिस तरह की धांधली की गई थी वुज़रा ने वहाँ पर जो कुछ किया, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में पैसे बांटे जा रहे हैं, वुज़रा कैंपेन चला रहे हैं, तरक्याती स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को लालचें दे रहे हैं कि भाई 1 वोट की लीड आएगी तो 1 करोड़ रुपया दूंगा। ये अली अमीन गंडापुर ने ऐलानात किए हैं। तो ये धांधली, इलेक्शन कमीशन ने इनको निकल जाने का हुक्म दिया है, चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया है, लेकिन वो कश्मीर से निकले नहीं हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, मैं डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाता मुक़्तदर क़ुव्वतों पे या ताकतवर इदारों पे
کہ انہوں نے جاری کرایا ہے، لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ یہ کس کے کہنے پہ، اور یہ گیلپ کبھی نواز شریف کے ساتھ حمایت میں ہوتا ہے، جو کبھی عمران خان کے، جہاں جس کی طرف ان کو حکم ملتا ہے شاید یا اشارہ ہوتا ہے، جس طرح سیاستدانوں کو ہوتا ہے، اسی طرح کی یہ سروے ان کے بارے میں بھی جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ گیلپ سروے ایک میری نظر میں کوئی اتھینٹک، میں اس کو کم از کم نہیں سمجھ رہا۔ اتھینٹک جو کام ہوتا ہے وہ انتخابات سے ایک دن پہلے اس طرح کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ شیخ رشید احمد ایک الیکشن ہو رہا تھا، شیخ رشید احمد الیکشن لڑ رہا تھا، 2012 کا تھا یا 2008 کا تھا، میرا خیال ہے 8 کا تھا یا 12 کا۔ میں بھی اسلام آباد میں تھا، دنیا ٹی وی میں کام کرتا تھا۔ تو اس وقت حامد میر نے ایک پروگرام کیا تھا الیکشن کی رات یا ایک دن پہلے، شیخ رشید احمد کے حوالے سے، شیخ رشید احمد کے خلاف، اور شیخ رشید احمد پھر الیکشن وہ ہار گئے۔ تو شیخ صاحب حامد میر پر الزام لگاتے رہے، آج تک ان کا الزام حامد میر پر موجود ہے، یہ الزام برقرار ہے کہ حامد میر نے ہی مجھے الیکشن ہروایا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی حامد میر یہ پروگرام نہ کرتے تو میں الیکشن جیت جاتا، انہوں نے پروگرام کر کے مجھے ہروایا ہے۔ اگر حامد میر کے ٹی وی چینل کے ایک پروگرام کرنے سے شیخ رشید احمد الیکشن ہار سکتا ہے، تو یہ اس طرح کے جو گیلپ سروے جو اس طرح کے سروے جاری ہو رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کیسے اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ یقیناً مجھے، یہ میری آبزرویشن ہے، میری رائے ہے، اپنی آزاد ایک رائے ہے کہ یہ میں اس کو کریڈیبل رپورٹ نہیں سمجھ رہا، یہ صرف انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے کی گئی ہے۔ اور پی ٹی آئی، ظاہر ہے کشمیر کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ابھی آزاد کشمیر کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، پاکستانی قوم کے ساتھ کیا انہوں نے اشر کیا ہے 3 سالوں میں، معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا، سچ ایک دفعہ بھی نہیں بولا، صرف گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور جو آلودگی جو سیاست میں ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے۔ تو پی ٹی آئی کشمیریوں کی مقبول ترین جماعت، اور عمران خان صاحب جو ہے پسندیدہ ترین لیڈر کیسے بن گئے، بس یہ صرف میرا خیال ہے گیلپ سروے میں ہی ہے۔ باقی آن گراؤنڈ جو ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے، وہ ہے جو آپ کو وہاں پہ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، جلسوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جوتے کس کو پڑ رہے ہیں، پتھراؤ کس پہ ہو رہا ہے، تو کراؤڈ کس کے پاس جا رہا ہے، لوگ زیادہ کس کے پاس جا رہے ہیں، اس میں سے آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ مقبول ترین پارٹی جو ہے، جماعت جو ہے کشمیریوں کی کون سی ہے، اور مقبول ترین لیڈر کون سے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔